اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز خواتین و حضرات، آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح صحیح بخاری شریف کی چھٹی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی۔ عبدان یہ عبداللہ بن عثمان ان کا لقب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس نے خبر دی، انہوں نے زہری سے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے سند سے بھی اسناد سے بھی روایت کیا ہے۔ سند کے اندر ہا لکھا ہوا ہے، جس کا معنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو دوسرے اسناد سے بھی لیا ہے۔ چنانچہ دوسری اسناد یوں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں بشر بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس نے اور معمر نے اسی کی مثل خبر دی، ان کو زہری نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان شریف میں فرمایا کرتے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور حضرت جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی ہوئی ہواؤں سے زیادہ خیر کی سخاوت کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کے اندر عجبت کا لفظ آیا ہے، یہ جود سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ جود کا ایک معنی ہے کہ جس شخص کے جو چیز لائق ہو اس کو وہ عطا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لانے پر جس چیز کا سوال کیا جاتا آپ وہ چیز عطا فرما دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جواد اللہ کی ذات ہے۔ پھر انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جواد عطا کرنے والا سخاوت کرنے والا میں ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ جواد وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کر کے اس کو پھیلایا، اس کو قیامت کے دن امت میں اکیلا اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص سب سے زیادہ جواد ہوگا جس نے اپنی جان کی اللہ کی راہ میں سخاوت کی، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اکیلا اٹھایا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے اکیلا اٹھایا جانا اس کے لیے باعث عزت ہوگا، وہ دوسروں سے ممتاز ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رمضان شریف میں سخاوت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب سے زیادہ رمضان شریف میں فیاضی فرماتا ہے۔ رمضان شریف کی ایک رات ایک شب میں اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر مقرر فرمایا۔ رمضان شریف میں تسبیحات کا اجر 70 گنا بڑھا دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں دوزخ سے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ رمضان شریف میں اللہ مومن کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی رمضان میں زیادہ سخاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی موافقت کریں۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر اتنا فیاض ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، گناہ گاروں کو بخش رہا ہے، جنت کے دروازے کھول رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے، سرکش شیاطین جنات کو جگڑ رہا ہے۔ تو اللہ پاک کے محبوب بھی رمضان کے اندر خوب فیاضی فرما رہے ہیں، خوب جود و کرم فرما رہے ہیں، خوب آپ سخاوت فرما رہے ہیں۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ جن کو اللہ پاک نے صاحب مال کیا ہے، جن کو صاحب ثروت کیا ہے،
وسعت عطا کی ہے وہ بھی حضور کی تنگ دست امت کے اوپر دل کھول کے خرچ کرے۔ اسی طرح اس حدیث شریف کے اندر آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ قرآن مجید کا دور کرتے تھے یعنی حضور جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل جو ہے وہ حضور کو سناتے۔ رمضان شریف میں قرآن مجید کے دور کرنے کی کیا حکمت ہے؟ محدثین نے لکھا اب تک جو احکام نازل ہو چکے تھے ان پر یقین کو تازہ کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح اور تجوید کے احکام حضور تک پہنچائیں تاکہ امت کے لیے بھی قرات اور تجوید کی تعلیم حاصل کرنا یہ سنت ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ رمضان کی تخصیص اس لیے کہ یہ نیکیوں اور مخصوص عبادات کا موسم ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا تھا، پھر اس کے بعد حسب ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر قرآن مجید کم و بیش 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ شرح بخاری شریف کے اندر لکھتے ہیں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر وقت مومن کو سخاوت کرنی چاہیے، خصوصاً رمضان میں صالحین اور نیک لوگوں سے ملاقات کے وقت۔ دوسرا، صالحین نیک لوگوں اور اصحاب فضل کی زیارت کرنی چاہیے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اور تیسرا ہمیں یہ سبق ملا رمضان شریف میں زیادہ تلاوت کرنا مسنون ہے اور مستحب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا حفاظ کو دور کرنا بھی مسنون اور مستحب ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔